شانزے بے حد پریشان ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آخر آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے بغیر پوچھے کیسے کہہ دی ہے، جس کو سن کر کامران کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، شاید تم یہ بات نہیں جانتی ہو۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ میرا الٹا نقصان کیا ہے آپ نے۔ شانی کے دل میں اور زیادہ مخالفت پیدا کر دی ہے، اور زیادہ اس کا دل میری طرف سے پھیکا ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں صرف اور صرف اس کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، میں اس کو خود ادھر نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اسے کتنی مرتبہ آزما چکی ہوں اور وہ میری آزمائش پر پورا اترا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ کامران سے کہتی ہے کہ آپ کیوں ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور کیوں فضول اس کے اندر گھس رہے ہیں، چھوڑ دیں ان سب باتوں کو، یہ سب باتیں کر کے آپ کو آخر کیا ملنے والا ہے، آپ شانی کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کی بیٹی اگر بار بار اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ شانی بالکل ٹھیک لڑکا ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس طرح کے وسوسے کیوں آ رہے ہیں۔ کافی زیادہ وہ بھی تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، مجھے بھی اس بات کی کافی تسلی ہے کہ جو کچھ ہوگا بہترین ہی ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کبھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی ہے جس طرح کا آپ سوچ رہے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے خیال اپنے دل سے نکال دیں، تاکہ اس طرح کا خیال نکال کر ہی آپ کو کچھ سکون مل سکے گا، اور آپ شانی کی جان بھی چھوڑ دیں تو ہی بہتر ہے۔ اس کی ماں کا موڈ بھی کافی زیادہ خراب تھا آپ کی اس بات کی وجہ سے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شانی نے اس بات کے لیے ہاں کہہ دی؟ نہیں، وہ اپنی ماں کے لیے مجبوری کی خاطر خاموش ہو گیا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اب شانی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنا خوددار لڑکا ہے اور اپنی ماں سے اور پھر اس کے بعد تم بدلہ لینے کے لیے پھر دوبارہ سے شانی سے بات کرو گی تاکہ شانزے سے بدلہ لے سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں پہلے ہی سمجھا رہی ہوں اور آخری دفعہ سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ سے کبھی شانی کو کال مت کرنا، کیونکہ خبردار تم نے اگر یہ حرکت کی۔ آگے سے اس کی ماں کو بھی کہتی ہے کہ تمہیں سجیلا کو روکنا ہوگا، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ہاتھ پیلے کرو، اس کو چلتا کرو، اس کے دماغ کا جو یعنی شیطانی گھر ہے اس کا، یہ چلتا ہے بہت زیادہ۔ تم شاید اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہو، لیکن میں اس کی ہر بات سے واقف ہوں کہ یہ عورت کیا کرنا چاہ رہی ہے، جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ ہاں میں اس کے شیطانی چرخے سے واقف ہوں، کہ تم فکر مت کرو، آپ جائیے سکون کیجئے، چل کیجئے، میں اس کو سمجھاؤں گی اور اس کے موبائل پہ نظر رکھوں گی کہ فون پہ بات شات نہ کرے۔ کہتی ہے کہ نہیں، بات شات 100 دفعہ کرے، لیکن شانی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ تو اس نے اپنا ہر تعلق ختم کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کس سلسلے میں بات کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، میں اس کو سمجھاؤں گی کہ آخر کیوں یہ لڑکی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، کیوں لڑکی میرا جینا محال کر رہی ہے۔ آپ جائیے، ٹینشن نہ لیجیے، اور میں اب اس کو سمجھاؤں گی۔ اب اگر آپ کو کال آئی شانزے کو تو پھر آپ مجھے بتائیے گا، پھر اس لڑکی کی میں وہ پھینٹی لگاؤں گی کہ یہ لڑکی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ خیر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا پھر دوبارہ سے اب اندر انٹر ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ شانزے سے بدلہ مکمل ہو سکے۔ نادیہ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کو شانی نے بہت زیادہ تسلی دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ نادیہ آپ فکر مت کریں، آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا اور خابر بھائی کو بہت ہی اچھی نوکری مل جائے گی، صرف مجھے ان کی سی وی کی ضرورت ہے، پھر مٹھائی تیار رکھیے گا، یعنی کہ ان کی نوکری پکی سمجھیے۔ اس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ نادیہ بھی کافی خوش ہوتی ہے، اور نادیہ جو ہے وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ جلدی سے مجھے اس کی سی وی دے دیں، اور کیونکہ شانی نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے گریجویٹ کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جائے گی، اس لیے ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کے پہلے تو خاور کی ماں خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن ایک دم سے بول ہی پڑتی ہے کہ کتنا جھوٹ بولے اور کیسے ان باتوں کو چھپائے، اس لیے کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ خاور نے گریجویٹ کیا ہے، یہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اس پر
आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाए, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।